بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ چیز ہے جس کا ہم دن میں کئی بار ذکر کرتے ہیں مگر ہم اس کا مطلب نہیں جانتے ہیں، اور اسے اس مطلب کو سمجھے بغیر آپ کی صحیح معنوں میں ذہن سازی نہیں ہو پاتی، نہ آپ کی دنیا بہتر ہوتی ہے نہ آپ کی آخرت۔ اسے اس چیز کو شکر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کوئی 20 جگہ پر شکر کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جگہ پر۔ مثلا ایک جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری ہرگز مت کرنا۔ یہ البقرہ 152 ہے، اور اتنی جگہ پر اس کی تاکید ہوئی ہے۔ جب میں اس کا مطلب ڈھونڈنے مجھے نکلا تو مجھے اس کے بے شمار فوائد ایسے نظر آئے جس پر لوگوں کی بالکل نظر نہیں جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دین میں شکر کا صحیح مطلب یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ پر چلے بغیر اس کا ہم حق ادا نہیں کریں گے۔ شکر کا حق کبھی ادا نہیں ہوگا اگر آپ اللہ کی راستے پر نہیں چلیں گے، یعنی انسانیت سے پیار کا راستہ اور جو قرآن نے پیغام دیے۔ اس کی صحیح تشریح اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر ادا کریں۔ آپ سے نیچے بے شمار چیزیں ہیں، مثلا آپ صحت مند ہیں اور آپ دائیں بائیں دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں تو کسی بیمار کو دیکھیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو کسی لا علاج کو دیکھیں، کینسر یا ایسے مرض میں مبتلا کو۔ اگر آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں تو مردے کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ سے نیچے بھی بہت کچھ ہے۔ اور اس طرح شکر ادا کرنا آپ کے بوجھ کو بھی ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اس مشکل سے نکالتا بھی ہے۔ وہ کیسے نکالتا ہے میں آگے اس کی تشریح کروں گا۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھنا ہے، آدھے خالی کو مت دیکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں شکر کا طریقہ سمجھ نہیں آتا اور نہ اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اسی ناشکری کی وجہ سے ہم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر کرنے کے بجائے دوسروں سے خواہ مخواہ ہر وقت مقابلے، حسد، غیبت اور مثلا دوسرے کی تعریف بھی اگر سنیں تو ہم جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی قسم کی اور بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنا ان سب سے آپ کو بچاتا ہے۔ ہماری زندگی میں گلہ شکوہ ہماری بدقسمتیوں کی بہت بڑی وجہ ہوتا ہے۔ یہ نیگیٹو سوچ ہے، یہ رجائی پسندی کی اپوزٹ ہے۔ تو یہ اس طرح کرنا جو ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہیں اور خرابیاں ہیں، یہ صرف گلہ شکوہ دور کرنے سے، اپنی زندگی سے ختم کرنے سے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے گلہ شکوہ لازمی بند کرنا ہے۔ شکر ہمیں اس گلے شکوے سے بچاتا ہے۔ اس کے بغیر ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کو خود کو کبھی بھی خوش قسمت نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ ہر وقت اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر رہے گا۔ آپ کروڑ پتی ہیں تو ارب پتیوں کو دیکھ کر اپسیٹ ہوں گے، اور اگر آپ ہر حالت میں آپ اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کر ان سے خواہ مخواہ مقابلے اور حسد میں رہیں گے تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل روٹی کی بھوک نہیں رہی، نظر کی بھوک باقی ہے۔ نیچے دیکھنا آپ کو اس نظر کی بھوک سے بچاتا ہے۔ اس بھوک، یہ جو جملہ میں نے بولا ہے، اس کی جڑیں بہت دور تک جاتی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور شکر کا جو صحیح معنوں میں مطلب ہے اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ کو 4 روٹیوں کی ضرورت ہے تو شکر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اس کی 4 روٹیوں کی تلاش جاری رکھیں، لیکن ایک کو دیکھ کر شکر بھی ادا کریں۔ اب میں آپ کو شکر کا وہ مطلب بتانا چاہتا ہوں
جسے آپ روحانی مطلب کہیں گے، اور یہ اس کا بڑا فائدہ مند استعمال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بے شمار لوگ زندگی میں جب بھی کسی مشکل کام کا سوچتے ہیں، ہماری زندگی میں ہماری بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی خواہشیں جو بظاہر پوری ہونی مشکل نظر آ رہی ہیں، جیسے میں چاہتا ہوں یا ایک عام آدمی چاہتا ہے اس کی اسلام آباد میں 2 کنال کی کوٹھی ہو۔ تو ہم لوگ جب بھی اس کا سوچتے ہیں تو ناشکری کی وجہ سے ہم ایک کمزور اور مایوسانہ سوچ اس کی طرف بھیجتے ہیں، اور یہ کمزور اور مایوسانہ سوچ اس میں جیسے زنگ لگا دیتی ہے، اور ہر دفعہ یہ سوچنا اسی زنگ کو زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو یہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے سوچ سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو اس کا خیال آئے، آپ اس میں شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو یہ بھی دے گا، جب مناسب ٹائم ہوگا دے گا، اگر میرے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اور اس کام سے چمٹے رہنے، یعنی ذہنی طور پر ہر وقت اس سے لٹکے رہنے کی بجائے ذہن پرلی طرف کر کے اپنا دوسرا کام شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کے پیچھے آئے گی۔ یہاں روحانی پیغام یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے صوفی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہو، مثلا دولت کے، تو وہ آپ کے آگے بھاگتی ہے، اگر آپ اس کے آگے چلتے ہو تو وہ آپ کے پیچھے آتی ہے۔ تو دراصل میں ہم میں سے بے شمار لوگ پنچر ہو چکے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ جو چیز آپ خواہش کریں آپ کو مل جانی چاہیے، اسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، اسلام میں اسے توکل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنی بہت سی خواہشوں کو، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو، اپنے فیتھ کو کمزور کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز ہمیں نہیں ملتی اور ہم جھنجلائے اور مزید زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا شکر ادا کر کے الٹا چال پڑنا اس چیز کو واپس ہماری طرف لے آتا ہے، اور جب بھی آپ اس چیز سے ہٹیں گے وہ چیز آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ سبق یہی ہے کہ آپ نے جب بھی کسی چیز کا شکر ادا کرنا اور ایسی چیز سے چمٹے نہیں رہنا ہے، چاہے 20 سال سے آپ کا کام نہیں ہو رہا، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے۔ جس کام کو بھی آپ ناممکن سمجھتے ہیں، آپ نے یہاں شکر استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کسی تویز، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔